تقریباً اس کام کو آغاز جو ہے نا 1820 سے ہوا تھا ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاوے جو ہے وہ ہمارے بن کر آ چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ چیک کریں ماشاءاللہ کتنا ٹینڈر اور کتنا سافٹ ہے, ہاتھوں سے ہی جو ہے وہ گل رہا ہے. یہ مطلب چونکہ ارلی مارننگ میں لوگ آتے ہیں صبح صبح, تو یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ برتنوں میں جو ہے وہ ان کو سرو کیا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, مطلب ایک باؤل بنانے کے لیے. یہ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام نعمت ہے. ایک نئے ولاگ میں آپ کو بخیر راغلے کہنا چاہوں گا, اور بخیر راغلے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو گڈ مارننگ بھی کہنا چاہوں گا. اس وقت صبح کا ٹائم ہے اور تقریباً صبح کے 6:30 بجے کا ٹائم ہے. تو ہم ایک تو آپ کو روڈ ٹرپ بھی چھوٹا سا کروا دیں گے. صبح کے ٹائم آپ کو ہم تھوڑا سا پشاور بھی گھمائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک المعروف نکاح پاوے والا جو ہے وہاں بھی ہم لے کر جائیں گے آپ کو, وہ بھی ایکسپلور کریں گے. صبح کے ٹائم جو ہے وہ ملتے ہیں ان کے پاوے. تو چلیے میرے ساتھ وزٹ کرتے ہیں, آپ کو صبح کے ٹائم پشاور بھی دکھاتے ہیں. یہ سورج جو ہے وہ ابھی نکل رہا ہے, اور سورج کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ سے صبح کا ٹائم ہے, آب و ہوا بھی کافی جو ہے وہ اچھی ہے, اور روڈ پہ ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے. چونکہ صبح کا ٹائم ہے تو ابھی روڈ پہ اتنی خاص جو ہے عوام جو ہے وہ نکلی نہیں ہے. کافی سارے لوگ جو ہے وہ اس وقت سو رہے ہوں گے تقریباً, اور روڈ پہ ہمیں بہت کم لوگ دیکھنے کو مل رہے. اور یہ صفائی وغیرہ والے جو کہ اپنے کام کاج کے حوالے سے نکلیں, اور اس کے ساتھ یہ ٹریک سوٹ میں آپ انکل کو دیکھ رہے ہیں جاگنگ کے لیے نکلے ہوئے. تو صبح کے ٹائم ہم آپ کو تھوڑا سا روڈ ٹرپ بھی کروا لیں گے, پشاور بھی دکھا دیں گے. صبح کے ٹائم پشاور کیسا دکھنے کو ملتا ہے اور کیسا ماحول رہتا ہے صبح کے ٹائم. اور اس وقت ہم پشاور صدر میں انٹر ہونے والے ہیں. شاپ جو ہے وہ ساری آپ کو اس وقت بند ہی ملے گی, کیونکہ بہت ارلی ٹائم ہے اور اس ٹائم شاپ جو ہے وہ بند ہی رہتی ہیں. لوگ نکلے ہوئے جی اپنے کام کاج کے حوالے سے. جس چوک پہ ہم پہنچ چکے ہیں, اس چوک کا نام ہے گورا قبرستان, اور یہ بہت بڑا چوک ہے پشاور کا. اور اس کے 2-3 نام ہیں, مطلب ایک اس کا نام ہے شمع چوک, اور ایک اس کو کہا جاتا ہے گورا قبرستان. گورا قبرستان اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ساتھ ہی تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو یہاں پہ گوروں کی جو ہے وہ قبریں, تو جس کی وجہ سے اس کو گورا قبرستان کہا جاتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا چوک ہے. اگر میں یہ کہوں کہ پشاور کا سب سے بڑا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ میرے خیال سے پشاور میں اتنا بڑا چوک نہیں ہے, جہاں تک میرا اندازہ ہے, جہاں تک میں پورے پشاور کو وزٹ کر چکا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا چوک ہے, اور یہ پشاور کی اسکول بس آپ دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ سے سارے کلچر جو ہیں, سارے ہمارے تہوار جو ہیں, سارے ہمارے کپڑے لباس جو ہے جو ہم پہنتے ہیں وہ اس میں بنائے گئے ہیں, اور بہت خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے. تو صبح کا ٹائم ہے, لوگ نکل چکے ہیں اب اپنے اسکول, کالج, دفتر وغیرہ کے لیے. اور روڈ پہ ابھی آہستہ آہستہ آپ کو ٹریفک جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے, اور یہ اس ٹریفک میں اب تھوڑی دیر کے بعد اضافہ ہوتا جائے گا. پبلک جو ہے وہ نکل آئے گی, اور پھر اس روڈ پہ جو ہے وہ اتنی ٹریفک ہوگی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. تو ہمارا سفر جو ہے وہ رواں دواں ہے. ہم جا رہے ہیں نکے پاوے والے کے پاس, اور وہ ہمارے گھر سے کافی دور ہے, اندرون شہر میں. ہم چونکہ کینٹ ایریا میں رہتے ہیں اور یہ اندرون شہر میں, تو ساتھ ساتھ آپ کو پورے پشاور کا وزٹ کرواتے ہیں, دکھاتے ہیں آپ کو صبح کے ٹائم پشاور. تو یہ ہے ہمارے مناظر پھولوں کے شہر پشاور کے.
تھوڑا سا آگے جا کے ہم جی ٹی روڈ پہ بھی آئیں گے تو آپ کو جی ٹی روڈ کے مناظر بھی دکھاتے چلیں گے. ایک اور چھوٹے سے چوک کے پاس ہم پہنچ گئے اور روڈ کے اس سائڈ پہ ورسک روڈ جس کو کہا جاتا ہے, اور اس روڈ پہ آگے جا کے ورسک ڈیم بھی آپ کو ملے گا. بہت مزہ آ رہا ہے. سورج جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے, اور سورج صبح صبح نکلا ہوا ہے بالکل. آسمان جو ہے وہ بالکل صاف ہیں, بادل وغیرہ بالکل نہیں ہیں. تو بہت اچھی فیلنگ آ رہی ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, ہوا جو ہے وہ کافی ٹھنڈی ہے اور ٹھنڈ لگ رہی ہے اس وقت. یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ایک بہت بڑا پارک دیکھنے کو مل رہا ہے, جو کہ ایک زمانے میں اس کو آرمی اسٹیڈیم کہا جاتا تھا. اس کے بعد پھر اس کو ختم کر دیا تھا, کلوز کر دیا تھا. اس کے اندر کافی جھولے وغیرہ ہوتے تھے, تو اب جسٹ میرے خیال سے ایک ٹریک کے لیے بنایا ہے. تو ابھی اس پہ ایک ٹریک ہے جس پہ لوگ واک, جاگنگ وغیرہ صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم آ کے کرتے ہیں. سورج کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ, آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے رائٹ سائڈ پہ ابھی آپ کو یہ قلعہ بلا حصار جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور اب جو ہے وہ جی ٹی روڈ کا آغاز ہو چکا ہے. قلعہ بلا حصار میں اب عام پبلک تو نہیں جا سکتی چونکہ یہ ابھی گورنمنٹ کے پاس ہے, اور ویسے سننے میں آیا ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے. اور میں جب بہت چھوٹا تھا تو اس وقت گیا تھا, آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے. اب پتہ نہیں کہ دکھنے میں کیسا ہوگا, لیکن سننے میں ابھی آیا ہے کہ کافی اندر سے جو ہے انہوں نے امپروومنٹ کی اور کافی خوبصورت ہو چکا ہے. تو اب جی ٹی روڈ کا جو ہے وہ ہمارا آغاز ہو چکا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا برج ہے جس کے اوپر ہم آ چکے ہیں, اور اس برج کے بعد ہی جو ہے وہ جی ٹی روڈ کا آغاز ہو جاتا ہے. اور جی ٹی روڈ جو ہے وہ کافی بزی روڈ ہے پشاور کی, بہت بزی روڈ ہے. یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ اسی روڈ پہ آگے جا کو کافی آپ کو ٹرمینل ملیں گے جو کہ مختلف سٹیز میں بس وغیرہ جاتی ہیں, اسلام آباد, کراچی, ایون کراچی تک جاتے ہیں, لاہور, پنڈی. تو اسی روڈ پہ آگے جا کے آپ کو سارے بسز کے ٹرمینل ملیں گے, اور یہاں سے اندرون شہر بھی جو ہے ہمارے رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ کنیکٹ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی کافی جو ہے وہ رش, اور اس روڈ پہ کافی ٹریفک ہوتی ہے چونکہ منڈیاں ہیں. تو منڈیوں میں بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں, فروٹ منڈی ہے, سبزی منڈی ہے, اور پیپل منڈی ہے جس میں ڈرائی فروٹ وغیرہ, ڈرائی مسالے جات وغیرہ آتے ہیں. تو جس کی وجہ سے اس روڈ پہ کافی ٹریفک آپ کو ملے گی, اور بڑے بڑے ٹرک, بڑے بڑے ٹرالے. ابھی تو چونکہ صبح کا ٹائم ہے, اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کو ٹریفک کم مل رہی ہے, لیکن بہرحال اس روڈ پہ بہت زیادہ ٹریفک جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. روڈ سے یہاں پہ لیفٹ سائڈ کو مڑیں گے, اور لیفٹ سائڈ کو مڑتے ساتھ ہی اس وقت جو آپ کو بازار دیکھنے کو مل رہا ہے, یہ بازار بھی دن کے ٹائم کافی مصروف رہتا ہے. شاپس تو ابھی ساری بند ہے, اور یہ یہاں کی ہول سیل مارکیٹ ہے, ہول سیل مارکیٹ ہے یہاں کی. اور ابھی شاپ چونکہ بند ہے, باقی دن کے ٹائم بہت زیادہ رش ہوتی ہے. یہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ جو ہے وہ نہیں آپ کو ملے گی, اتنی رش آپ کو دیکھنے کو ملے گی. باقی یہاں پہ مختلف قسم کی شاپ ہیں, پتی, چائے کی پتی وغیرہ, گرین ٹی, ڈرائی فروٹ, پلاسٹکس, میٹرس وغیرہ. تو یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ جو ہے اس سے ہم ابھی گزر رہے ہیں, جو کہ اب کمپلیٹ بند ہے. اور ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہم آرام سے اپنی منزل تک پہنچ رہے ہیں. سامنے آپ کو چوکی ادگار مل رہا ہے دیکھنے کو. یہاں پہ کرنسی مارکیٹ جو ہے وہ بہت بڑی ہے, بہت بڑی یہاں کی کرنسی مارکیٹ ہے.
اور یہاں سے اب ہم پھر لیفٹ کو مڑیں گے تو سامنے آپ کو گھنٹہ گھر نظر آ رہا ہے. گھنٹہ گھر یہاں کا ایک فوڈ اسٹریٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس جگہ کا بھی وزٹ کریں گے, اس جگہ کو بھی ایکسپلور کریں گے. دن کے ٹائم تو کہ یہاں یہ ایک فش کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, مچھلی کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو یہاں پہ دن کے ٹائم جو ہے وہ مچھلی آتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے مچھلیاں جو ہے وہ آ رہی ہے اور لوگ اتار رہے ہیں مچھلیوں کو. تو صبح کے ٹائم جو ہے مچھلی آتی ہے اور شام کے ٹائم جو ہے یہ فوڈ اسٹریٹ بن جاتی ہے. مچھلی آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پہ. اور ہم سیدھا جا رہے ہیں اس وقت. گھنٹہ گھر سے بالکل آپ نے سیدھا جانا ہے اور سیدھا جاتے جائیں گے تو آگے تحصیل آئے گا. اچھا, یہاں پہ کبھی آپ آئیں تو یہاں پہ آگے جا کے سٹی ہاؤس ہے اور یہاں پہ پرانے محلے ہیں پشاور کے, جو کہ تقریباً وہ گھر وہ حویلیاں 500-600 سال پرانی ہیں. تو آپ جب بھی پشاور آئیں یہاں کا ضرور وزٹ کریں اور یہاں پہ سٹی حویلی کا وزٹ بھی ضرور کریں, ضرور دیکھیں, بہت پیاری ہے. یہاں کے پرانے محلے جو ہیں ان کا بھی ضرور وزٹ کریں, ایک الگ لک آپ کو دیکھنے کو ملے گی. یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ آپ کو سٹی حویلی نظر آ رہی ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا. تو یہ سامنے جو ہے وہ تحصیل ہے, یہ لوکیشن ہے اور اب ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں. پشاور کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں سے ہم رائٹ ہو جائیں گے ماشاءاللہ سے. تو یہاں سے اب ہم آئے ہیں گھنٹہ گھر سے اور یہ چونکہ ساری رہائشی علاقہ ہے تو یہ ہم ماشاءاللہ سے پہنچ گئے ہیں قدیمی نکے پایو والے کے پاس. یہاں پہ چونکہ ساری رہائشی گھر ہیں تو زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا. یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور اب جا کے ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں. یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں سرو کیا جا رہا ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے, خیریت سے؟ کب سے بنا رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ؟ میں تو جو ہے نا 17-18 سال سے جو ہے نا بنا رہا ہوں. اچھا جی. اور میرے بڑوں سے جو ہے نا مجھے یہ کام ملا ہے. جی جی. میں تو اس خاندان کی 5ویں نسل چل رہا ہوں اور 6ٹھی نسل اپنی اولاد کو لے کر چل رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں ان کے نصیب میں کیا ہے, اپنی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی سکھانے کی. صحیح. تقریباً اس کام کو آغاز جو ہے نا 1820 سے ہوا تھا ماشاءاللہ. تو ابھی میرے خیال سے 203 سال پورے ہو گئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو جی بس اس کو لے کر چل رہے ہیں. یہ مطلب مٹکے میں بن رہے ہیں؟ جی مٹکے میں سے تیار کرتے ہیں. اس کا پکانے کا پروسیس 18 گھنٹوں میں یہ تیار ہوتا ہے, جس وجہ سے لوگوں کو جو ہے نا بہت پسند ہے. اچھا, یہ مطلب چونکہ ارلی صبح جی تو یہ صبح آپ کتنے بجے سٹارٹ کرتے ہیں اور کتنے بجے تک جو ہے یہ صبح ہمارا فجر کی نماز کے وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے. فجر کی نماز پڑھ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور فجر کی نماز سے پہلے ہمارے پاس جو پارسل ہوتے ہیں جو دور دراز کے شہروں کے, پہلے ہم اس کو تیار کرتے ہیں, نماز تک خود کو فارغ کرتے ہیں اور جو کھانے والے ہیں پھر ان کے لیے جو ہے نا بعد میں ہم جو ہے نا سرو کرتے ہیں. تقریباً کتنے بجے تک مطلب بآسانی؟ یہ ہمارا 9 سے 10 بجے تک جو ہے نا اس کا لاسٹ ٹائم ہے. اچھا جی. اور چھٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے کسی دن مطلب؟ چھٹی سردیوں میں نہیں ہوتی مگر گرمیوں میں ہم کرتے ہیں. اچھا. اب سردی آئی ہے کیونکہ سردی کے 2-3 مہینے ہوتے ہیں, اسی میں چھٹی جو ہے نا پھر ختم ہو جاتی. اور اس میں افورڈ بھی چھٹی بھی کر لیں تو افورڈ کرنا بھی بہت مشکل ہے, دن کا خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے, وہ بھی پھر جیب سے دینا. صحیح. تو یہ کس طرح دیا جاتا ہے, مطلب پلیٹ کی صورت میں ہوتا ہے, پرائس کیا ہے ان کی؟ ایک ہمارے پاس پلیٹ جو ہے نا اس وقت میں 1000 روپے میں ہے نا, اور ایک اچھا خوراکی جو ہے وہ خود ہی کھا لیتا ہے ایک پلیٹ. اور نارملی ہے اگر گھر سے تھوڑا بہت ناشتہ کر کے آیا ہے تو پھر وہ 2 بندے جو ہیں نا وہ ناشتہ کرتے ہیں ایک پلیٹ کا. تو اسی طرح پھر فیملی بنتی ہے وہ 2000 روپے میں ہے. پھر اسی طرح جو ہے نا اوپر جاتے جائیں, جتنی آپ کی فیملی ہے اس حساب سے پھر ہم سے لیتے ہیں. ٹھیک. جی جی.
تو ہم بھی ابھی آرڈر کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں. ان کے بہت مشہور بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, تو آج ٹیسٹ کرنے کا موقع ملا ہے, تو ہماری لیے بھی پھر ایک پلیٹ جو ہے وہ ریڈی کر دیجیے گا. تو اب اندر چلتے ہیں, اور یہ ان کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے جہاں پہ آپ آرام سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. سیٹ اپ آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاوے جو ہے وہ ہمارے بن کر آ چکے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ کیا ہی ذائقہ ہے اور کیا ہی ٹیسٹ ہے, مزہ آ گیا جی. نہیں ڈالیں گے, اس کا گھی چیسٹ مضبوط کرتا ہے. یہ چیک کریں ماشاءاللہ کتنا ٹینڈر اور کتنا سافٹ ہے, ہاتھوں سے ہی جو ہے وہ گل رہا ہے. ہائے ہائے کیا بتاؤں, آئیں یہاں پہ, یہاں کے پاوے آپ کھائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں آئے ہیں. بہت مزے کے ہیں, بہت سافٹ ہے, اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. یہ تو ویسے ہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں اتنے پرانے, تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے مزیدار ہوں گے. اور یہاں پہ کافی دور دور سے جو ہے وہ لوگ آ کے صبح صبح کا ٹائم ناشتہ کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ سے تو پاوے ہم نے کھا لی ہے, بہت زیادہ مزہ ہے, ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. آپ جب بھی پشاور کا وزٹ کریں تو یہاں پہ ضرور آ کے ان کے پاوے کھائیں. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, آگے شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے بہت جلد کسی اور ولاگ میں. تب تک کے لیے آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.